السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 148 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نسب نامے کو سماعت کیا تھا، اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، یعنی آپ کے کوئی بھی بھائی اور بہن نہیں تھے، اور آپ کے والدین کی قبریں کہاں پر موجود ہیں، کن حالات میں اور کس طرح سے آپ کے والدین کا انتقال ہوا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی نانیاں، آپ کی دادیاں، آپ کی رضائی والدہ اور رضائی بھائی بہن کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ تو آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے 12 چچا تھے اور 13ویں ان کے بھائی آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 13 بیٹوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، حارث، ابو طالب، ان کا نام عبد مناف، زبیر، ان کی کنیت ابو حارث، حمزہ، ان کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یالا، ابو لہب، اس کا نام عبد العزا، غیداق، مقوم، زرار، عباس، قسم، عبد الکعبہ، حجل، اس کا نام مغیرہ۔ صرف 2 چچا نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت حمزہ، جن کی کنیت ابو عمار اور ابو یالا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر اعمامی حمزہ، میرے چچاؤں میں بہتر حمزہ ہیں۔ بدر میں بھی شریک تھے اور احد میں بھی۔ احد ہی میں وحشی نے آپ کو شہید کیا تھا، آپ کی عمر 56 سال تھی۔ حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 یا 3 سال بڑے تھے، قریش کے رئیس شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تعظیم فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے: عباس میرے چچا ہیں، میرے باپ کے مثل ہیں، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ 33 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران 88 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ بقیع میں دفن ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا یہی تھے، سب سے بڑا حارث تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں: عاتقہ، امیمہ، بیضہ، ان کی کنیت ام حکیم، برہ، صفیہ، اروی۔ صفیہ جو حضرت زبیر کی والدہ ہیں، ان کا اسلام لانا بالاتفاق ثابت ہے۔ یہ غزوہ خندق میں شریک تھیں۔ انہوں نے ایک یہودی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 73 سال کی عمر میں آپ نے وفات پایا اور بقیع میں دفن ہوئی۔ عاتقہ اور اروی کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادیاں، حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو
مخجومیہ اور حضرت عبد المطلب کی والدہ بنت سلمہ عمرو نجاریہ، حضرت ہاشم کی والدہ عاتقہ بنت مرہ سلیمیہ، عبد مناف کی والدہ عاتقہ بنت فالج سلیمیہ، قصی کی والدہ فاطمہ بنت سادہ زدیہ، کلاب کی والدہ نام بنت سریر کنانیہ، مرہ کی والدہ وکشیہ بنت شیبان فہمیہ، کعب کی والدہ سلمہ بنت محارب فہمیہ، لوئی کی والدہ وکشیہ بنت مدلج کنانیہ، غالب کی والدہ سلمہ بنت سعد حزلیہ، فہر کی والدہ جندلہ بنت حارث جرہمیہ، مالکی کی والدہ ہند بنت عدوان قیسیہ، نظر کی والدہ بنت مرہ مریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیاں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب زہریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ برہ بنت عبد العزیٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ وہب کی والدہ عاتقہ بنت اوقس سلیمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ برہ کی والدہ ام حبیبہ یا ام حبیب بنت اسد، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ برہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تینوں قریشیاں ہیں۔ اس برہ یعنی ام حبیب کی والدہ قلابہ بنت الحارث حزلیہ، قلابہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہند بنت یربو ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رضائی والدہ: آپ کو حضرت حلیمہ بن ابی ذؤیب سعدیہ حوازنیہ نے دودھ پلایا، اور جب رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی تو آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس لایا گیا۔ حنین کے دن جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھا دی جس پر یہ بیٹھیں۔ صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ یہ وہی صوبیہ ہے جس نے ابو لہب کو اشارے سے جا کر بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے اور میرے بھتیجے کو دودھ پلا۔ ابو لہب کو موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا، اس کا حال پوچھا گیا تو اس نے کہا سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ پیر کے دن عذاب سے راحت ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ سبحان اللہ، کافر کو عذاب سے تخفیف حاصل ہو جبکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا تو یقیناً مسلمان کو بلند مقام حاصل ہوگا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر سید الکائنات افضل الانبیاء سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بھی صوبیہ کی طرف کپڑے بھیجا کرتے تھے۔ پرورش کرنے والی: ام ایمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ام ایمن ہے۔ شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ نے بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ کے رضائی بھائی بہن: حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں اور ابو سلمہ بنت عبد الاسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، ان کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ ان دونوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے بیٹے مروہ کے ساتھ دودھ پلایا۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو آپ کے چچازاد بھائی ہیں اور رضائی بھائی بھی، کیونکہ ان کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے۔ عبداللہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں کیونکہ یہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں۔ آسیہ اور حذافہ آپ کی رضائی بہنیں ہیں کیونکہ یہ
حلیمہ سعدیہ کی بیٹیاں ہیں۔ خیال رہے کہ حذافہ کا مشہور اور عرفی نام شیمہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ہوازن پر حملہ کیا تو قیدیوں میں یہ شیمہ بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو بتایا، میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام ان کو آپ کے پاس لے آئے تو انہوں نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، ان کے لیے چادر بچھائی اور انہیں اپنی چادر پر بٹھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو تمہیں عزت و تکریم کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اگر تم اپنی قوم کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہو تو تمہیں بحفاظت وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، میں اپنی قوم کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہدیہ عطا فرما کر عزت و تکریم سے ان کی قوم کی طرف واپس لوٹا دیا۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی جب ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے اور 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے، یعنی آپ کی ازواج مطہرات کے تعلق سے، اور ساتھ ہی آپ کے بیٹے بیٹیوں کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ اس درس کو خود بھی سنیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی تذکرۃ الانبیاء کے درس کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔